حضرت عبد المطلب، کیا نام؟ یہ جتنے جلوسوں میں جاتے ہیں نا، یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا، انٹرنیٹ، واٹس اپ، میسنجر، ان کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا۔ یہ جتنے جاتے ہیں نا، ان سے پوچھو کیا نام ہے، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، انہوں نے کہا اچھا سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں، یہاں جمع ہونے والوں صبح بتانا میلاد اور ولادت ایسے منائی جاتی ہے، آقا کی تعریف ایسے کی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے، ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے۔ گھر والی سے کہنے لگے تو عورت ذات آمنہ کو سمجھا، اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے، بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں، آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ میں جانتی ہوں تو حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں۔ کیا کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دیا؟ کہا نہیں۔ کیا کبھی آپ نے مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بار بتاؤ اور حیران رہ جاؤ گے، اگلی بار بتاؤ اور پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ بنا ہوا ہے، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کنویں پر جا کر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ میں آ جاتا ہے۔ کہنے لگی میری اماں یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں، میں تھوکتی ہوں میرے تھوک میں بھی بڑی خوشبو آتی ہے، اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے حجرے میں آقا کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا کا سارا حجرہ منور اور روشن ہے، گھر والی بڑی حیران، حضرت عبد المطلب بڑے حیران، خوشبو کے ہنکارے، سارے حجرے میں روشنی روشنی، سارا حجرہ منور اور روشن ہے، حضرت عبد المطلب حیران ہے، گھر والی سے پوچھ لیا کہ تم نے ایسا حسین بچہ دیکھا؟ وہ کہنے لگی نہیں، عبد المطلب تو پورے مکے میں جاتا ہے، ادھر ادھر پس گردائی کے علاقوں میں جاتا ہے، تو نے دیکھا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں، ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ بآواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ یہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے، ہر کلمہ پڑھنے والا آقا پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔
کہنے لگی عبد المطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ، یہاں جمع ہونے والوں حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد بھی احمد بھی محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ سید آمنہ کہنے لگی اللہ نے بیٹا دیا، لال دیا، اتنا حسین جمیل، دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسا دیا۔ سید آمنہ کہتی ہے میں نے نگاہ ماری حیران رہ گئی، غسل دینے کی ضرورت نہ تھی۔ کہتی آنکھوں میں سرما پیدا ہوا تھا، میرے حجرے میں خوشبو کے ہنکارے تھے۔ سید آمنہ کہتی ہے کیسے کسرا محلات کے کنگرے گر گئے، فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت اونٹے منہ گر گئے۔ سید آمنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے لال دیا، بیٹا دیا، دیکھو تو صحیح کیسا دیا، توجہ کرنا۔ سید آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا اے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج سینے سے لگاتا، کلے پر بٹھاتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، کھلونے تحفے طائف لا کر دیتا۔ سید آمنہ کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبداللہ دنیا میں موجود نہیں، اس کا ابا دنیا میں موجود نہیں، کتنا بڑا حسین ہے، کتنا بڑا جمیل ہے۔ سید آمنہ کہتی ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، یہ محبوب ہے میرا۔ کہا آمنہ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، جب اسے کھیلنے کی ضرورت پڑے گی آمنہ میں چاند لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ آمنہ یہ عام بچہ نہیں ہے، محبوب ہے میرا، یہ سونا ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، دنیاوی بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے، آمنہ جب تیرے لال کو سیر و تفریح کی ضرورت پڑے گی میں وہاں بلاؤں گا جہاں کوئی نہ جا سکے گا۔ آمنہ یہ پیارا ہے میرا، یہ میٹھا ہے میرا، خوشبو کے ہنکارے ہی ہنکارے، روشنی روشنی کیوں نہ ہو جائے، وہ آ گیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب تھک گئے ہو، اب تھک گئے ہو، اب تھک گئے ہو، جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ، جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ، غلامان محمد بولے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے بولے سبحان اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو، میلاد اور ولادت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، توجہ کرنا۔ دائی حلیمہ سعدی آئی ہے، دائی حلیمہ سعدی آئی ہے، پہلے والے قافلے والیاں آئی، بچوں کو لے کر چلی گئی، اس لیے نہیں لیا کہ ابا دنیا میں موجود نہیں۔ ارے اللہ نے جو نعمت حلیمہ کے مقدر میں لکھ دی وہ کسی اور کو کیسے مل جائے۔ حلیمہ آئی، اتنی کمزور ہے، حلیمہ بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، دائی حلیمہ آئی ہے، سنا محلے قافلے والیاں آئیں، بچوں کو لے کر چلی گئی۔ دائی حلیمہ کہنے لگی میں دیکھوں تو صحیح کیسا بچہ ہے۔ سید آمنہ کے دروازے پر آئی، دروازہ بجائے آمنہ میں نے سنا بچہ، سید آمنہ نے کہا بچہ ہے لیکن ابا دنیا میں موجود نہیں۔ سنو دائی حلیمہ کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں، دکھا تو صحیح کیسا ہے۔ ارے توجہ کرنا، دائی حلیمہ سعدیہ قریب آئی ہے، سید آمنہ نے آقا کے چہرے انور سے چادر ہٹائی ہے، ادھر حلیمہ کی نگاہ آقا کے چہرے انور پر پڑی، حلیمہ کی آنکھیں چدیا گئی، کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ ہے۔ سید آمنہ نے کہا میرا بچہ ہے، کیوں؟ کہنے لگی آمنہ سینکڑوں بچے کھلائے ہیں لیکن تیرے محمد جیسا سونا میری نگاہ میں نہیں دیکھا۔ آمنہ تو نے دیکھا
سیدہ آمنہ نے فرمایا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حلیمہ کیا بتاؤں، جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے میں دیکھتی ہوں میرے گھر پہ روشنی روشنی ہے، میرے گھر پر بہاریں بہاریں ہیں، میرے گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ دائی حلیمہ سعدیہ نے جلدی کی، اٹھایا، سینے سے لگایا، دوڑ لگائی۔ دائی حلیمہ کہنے دوڑ لگائی، سیدہ آمنہ کہنے لگی حلیمہ کہاں چلی؟ ٹھہر ٹھہر، کہاں چلی؟ دائی حلیمہ سعدیہ دوڑے چلی جا رہی ہے، ملنے والی نعمت چھن نہ جائے، ملنے والی نعمت چھن نہ جائے۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی حلیمہ یوں نہ سمجھنا ابا دنیا میں موجود نہیں، میں خود خدمت کروں گی، میں خود انتظام کروں گی۔ حلیمہ میں خود انتظام کروں گی، میں خود خبرگیری کروں گی۔ دائی حلیمہ سعدیہ دوڑے چلی جا رہی ہے۔ سنو، شوہر کو کہنے لگی اونٹنی اٹھا، وہ نعمت لائی ہوں جو کسی کو نہیں ملی۔ کہنے لگی اونٹنی اٹھا، وہ نعمت لائی ہوں کسی کو نہیں ملی۔ اونٹنی چلی نہیں، دوڑی دوڑی نہیں، برق رفتار ہو گئی۔ 3 دن پہلے جو قافلے والی آ گئی، دیکھا گرد و غبار ہے، اندھیرا ہے، کوئی دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ایک مائی کہنے لگی قریب قریب ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، اندھیرا ہے، گرد و غبار ہے، کوئی دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، میں ڈرتی ہوں کوئی لٹیرا نہ ہو۔ دوسری مائی نے دیکھا، کہنے لگی لٹیرا نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے دونوں جہانوں کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ دوسری مائی نے کہا کیسے؟ کہنے لگی دیکھ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اونٹنی حلیمہ کی قریب آئی، قافلے والی کہنے لگی حلیمہ اونٹنی مٹائی ہے۔ کہا اونٹنی بھی وہی ہے، شوہر بھی وہی ہے، لیکن اونٹنی پر جو سوار لائی ہوں وہ سوار کسی کو نہیں ملا۔ اونٹنی پر جو سوار لائی ہوں وہ سوار کسی کو نہیں ملا۔ توجہ کرنا، نبی وہ ملے جو نبیوں کے سردار ہے۔ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین تیرا میرا نبی رحمت للعالمین جو آیا نہ جانے کے لیے آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو تو دعا کرنا، تھک گئے ہو تو دعا کرنا۔ آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ آپ کے ہاں سال میں 1 پروگرام ہوتا ہے، مجھے دن میں ایسے 3 پروگرام بھگتانے پڑتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، بابا بولت کہو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، میں کہنا چاہتا ہوں وہ آئے کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ جب وہ آئے کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ سنو، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے اللہ۔ توجہ کرنا، رب العالمین ہے، تیرے اور میرے نبی رحمت للعالمین ہے۔ یہ خدا کا قرآن خدا للعالمین ہے۔ چاہتے ہو کامیابی، چاہتے ہو کامیابی، چاہتے ہو کامیابی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محبوب کا طریقہ اپناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ سونے کا طریقہ اپناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ سونے کا طریقہ اپنایا، ابو بکر نے صدیق کا خطاب پایا۔ بولتے نہیں سبحان اللہ، بولتے نہیں سبحان اللہ۔ سونے کا توجہ کرنا طریقہ عمر نے اپنایا، عدل کا بادشاہ کہلایا۔ سونے کا طریقہ عثمان نے لیا، گھوڑ بن کر نبی کے دروازے پر آیا۔ سونے کا طریقہ علی نے لیا، نبی کا بستر مل گیا۔ کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ صحابہ دوڑے، علی تجھے سرور کائنات نے یاد کیا ہے۔ سنو، ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے، فاروق اعظم میرے سر کا تاج ہے، عثمان ذی النورین میرے سر کا تاج ہے۔ میری طرف دیکھو، جیسے یہ 3 میرے سر کے تاج ہیں۔ رب محمد کی قسم، اللہ کا قرآن میرے سر پر ہے، علی میرے سر کا تاج ہے۔
ابو بکر سے محبت کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عمر کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے، سونے عثمان کا ذکر کروں سونے علی کو بھول جاؤں خدا نہ کرے۔ دو نبی کے سورے، دو نبی کے داماد ہے، سورا باپ کی جگہ ہے، داماد بیٹی کی جگہ ہے۔ یہ تو وہ ہے جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ چاہتے ہو ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے محبوب کے یاروں کا ایمان تھا۔ ہوٹل پر بیٹھا دوست کہتا ہے فلاں پاڑے میں میرا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، دوست کو یاد نہیں کیا، مجھے نہیں بلایا، ایک کال کرتا، حکم کرتا، تیرے لیے سر بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ تمہیں اپنی دوستی پر ناز ہے، اور جو نبی کے یار اور دوست ہیں وہ بے وفا ہیں، بولتے نہیں۔ وہ جماعت تجھے اپنے استاد پر ناز، اپنے قاری پر ناز، اپنے اسکول کے کالج کے پروفیسر پر ناز، ارے وہ یہ جماعت ہے جس پر سرور کائنات کو ناز ہے، نبی کے صحابہ ہے۔ چاہو سبحان اللہ، چاہو سبحان اللہ، آواز بلند چاہو سبحان اللہ۔ جن کی تربیت سرور کائنات نے فرمائی ہے، جن کی تربیت امام الانبیاء نے فرمائی ہے، جن کی تربیت، توجہ کرنا، میں کہنا چاہتا ہوں اگر ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے تو سونے علی نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ابو بکر ایمان لایا ہے تو سونا علی بھی ایمان لایا ہے۔ سنو یہ کون علی ہے؟ مکے میں علی کو گھمانے والے سرور کائنات، مکے کی گلیوں میں سیر کرانے والے سرور کائنات، یہ خدا کا قرآن علی کو پڑھانے والے سرور کائنات، علی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والے سرور کائنات۔ کہا لوگو جو علی سے محبت کرے گا وہ میں نبی سے محبت کرے گا، جو میں نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، اس لیے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، توجہ کرو۔ تمام صحابہ اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا، یہ مجھ سے راضی، میں اللہ ان سے راضی۔ نبی کے مصلے پر وہ نظر آئے، نبی کو جھولی میں لٹاتے وہ نظر آئے، نبی کے بستر پر وہ سوتے ہوئے نظر آئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں جمع ہونے والوں، نبی کی ایک نیاڑی نہیں، نبی کی 4 صاحبزادی ہیں، سیدہ زینب نبی کی بیٹی، سیدہ رقیہ نبی کی بیٹی، سیدہ ام کلثوم نبی کی بیٹی، سیدہ فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی، نبی کی گھر والیاں امت کی مائیں ہے۔ پیار کرو، ادب کرو، احترام کرو، نبی کی بیٹیوں سے محبت کرو، احترام کرو، توجہ کرنا۔ جو یہ کام کرے گا وہ کل آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائے گا۔ سیدہ فاطمہ زہرا، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا گھر تشریف لائے، حضرت علی سوئے ہوئے، سیدنا حسن سوئے ہوئے، سیدنا حسین سوئے ہوئے۔ آقا دروازے پر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا، میرا ابا آیا ہے، میرا بابا آیا ہے۔ توجہ کرو، اللہ نے تمہیں بھی بیٹیاں دی ہیں، مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں۔ جس کے گھر بیٹی کے گھر باپ آئے، بیٹی کا رت بڑھ جاتا ہے، لہو بڑھ جاتا ہے۔ میرا بابا آیا ہے، میرا ابا آیا، میرا بابا آیا۔ اور دوستو بابا امام الانبیاء ہو، بابا سرور کائنات ہو، سبحان اللہ۔ آقا نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے تیرا؟ ابا بہت اچھی ہوں۔ علی کیسا ہے؟ آقا بہت اچھے۔ حسن کیسا ہے؟ آقا بہت اچھے۔ حسین کیسا ہے؟ آقا بہت اچھے۔ باپ اور بیٹی حال احوال کر رہے ہیں۔ سیدنا حسن کی آنکھ کھلی، اماں پانی، اماں پانی۔ سیدہ فاطمہ اٹھی، گلاس لیا،
مٹکے کے قریب جانے لگی. آقا نے کہا فاطمہ ٹھہر. جی ابا یہ گلاس مجھے دے, آج میرا دل چاہتا ہے اپنے پاک ہاتھوں سے اپنے حسن کو پانی پلا سکوں. کہتے نہیں سبحان اللہ, کہتے نہیں سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ نے کہا آقا ان کی خدمت کے لیے میں موجود ہوں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ علی خدمت کرے, میں فاطمہ خدمت کروں. کہ نہیں فاطمہ یہ گلاس مجھے دے, میرا دل چاہتا ہے آج اپنے پاک ہاتھوں سے اپنے حسن کو پانی پلاؤں. سیدہ فاطمہ تو زہرا نے گلاس دیا. آقا گھڑے مٹکی کے قریب آئے, برابر میں بکری کھڑی ہے. آقا نے بکری کے تھنوں میں ہاتھ دیا. سیدہ فاطمہ نے کہا آقا بکری کے تھنوں میں کھیر نہیں ہے, یہ کئی مہینے سے یوں ہی کھڑی ہے. سنو. آقا نے کہا فاطمہ اب تک اس کے تھنوں کو تیرے اور علی کے ہاتھ لگے تھے, اب میں نبی کے ہاتھ لگے, اب میں امام الانبیاء کے ہاتھ لگیں گے. آقا نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, دونوں تھن کھیر سے بھر گئے. آقا نے کھیر لیا, پانی میں ٹھنڈا کیا, اندر تشریف لائے. سیدنا حسین کی بھی آنکھ کھل گئی. حسن کہتے پہلے مجھے, حسین کہتے پہلے مجھے. آقا نے فرمایا پہلے حسن کو ملے گا. سیدہ فاطمہ نے کہا آقا آپ کو حسین سے محبت نہیں. فاطمہ یہ بات نہیں, جس نے پہلے مانگا اسے پہلے ملے گا, جس نے بعد میں مانگا اسے بعد میں ملے گا. آقا نے اپنے پیارے ہاتھوں سے سیدنا حسن کو پلایا, سیدنا حسین کو پلایا. فرمایا فاطمہ میرے قریب آ. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی. جی ابا. کہا فاطمہ یہ علی, یہ حسن, یہ حسین, تو فاطمہ کل جنت میں تمہارا گھر میں محمد کے گھر کے سامنے ہوگا. کل جنت میں تمہارا گھر میں محمد کے گھر کے سامنے ہوگا. اہل بیت کا گھرانہ ہے جن کی تربیت سرور کائنات نے فرمائی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کوئی میدان بدر میں ملے گا, کوئی میدان احد میں ملے گا, کوئی میدان کربلا میں ملے گا. آج پاکستان میں مدرسے نظر آئیں گے, قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہوتے نظر آئے گی. توجہ کرو خانقاہیں نظر آئے گی. دعوت و تبلیغ کے لیے سروں پر بسترے لے کر اللہ اور اللہ کے نبی کے دین سیکھنے والے ملیں گے. وہی توجہ کرنا, دشمن کی نظروں میں نظریں ملا کر خدا کا قرآن بیان کرنے والے تیرے میرے علماء ملیں گے. مسجد مدرسے سے لے کر پارلیمنٹ تک اگر کسی نے خدا کا قرآن بیان کیا ہے وہ تیری اور میری جماعت جمعیت علماء اسلام نے کیا.